بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چوتھا باب ہے حقیقت مجاز، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف پر کچھ تفریعات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ عَلَى هَذَا الْجِدَارِ وَقَوْلُهُ عَبْدِي أَوْ حِمَارِي حُرٌّ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَذِهِ ابْنَتِي وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِهِ حيث لا تحرم عليه ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة الصغرى سنا منه كبرى لأن هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه وهو الطلاق ولا استعارة مع وجود التنافي بخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك له ثم يعتق عليه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی بنا پر تخریج کی جائے گی اس کے اس قول کی جب اس نے یہ کہا کہ لہو علیہ الف ولا ہاد الجداری، اور اس کا یہ والا کہنا عبدی او حماری حرن، اور اس پر یہ والا لازم نہیں آئے گا جب اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہادی ابنتی، اور اس کے لیے نسب مشہور ہے اس کے علاوہ سے اس حیثیت سے کہ وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اور اس کو مجاز نہیں بنایا جائے گا طلاق سے، برابر ہے کہ وہ عورت عمر میں اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس لیے کہ اس لفظ کو اگر اس کا معنی صحیح مان لیا جائے تو یہ نکاح کے منافی ہوگا، تو پھر نکاح کا جو حکم ہے اس کے بھی منافی ہوگا اور وہ طلاق ہے، اور استعارہ نہیں پایا جائے گا تنافی منافات کے پائے جانے کے وقت، بخلاف اس کے اس قول کے ہادہ ابنی، اس لیے کہ بیٹا ہونا یہ منافی نہیں ہے ملکیت کے ثبوت کے باپ کے لیے، بلکہ ملکیت ثابت ہوتی ہے باپ کے لیے، پھر وہ بیٹا آزاد ہو جاتا ہے باپ پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں، مجاز حقیقت کا نائب اور خلیفہ ہے کس اعتبار سے، آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، اب اسی کے اوپر ایک مسئلے کی تفریح پیش کی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت میں دو مسئلے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا لہو علیہ الف او علی ھذا الجداری، کہ فلاں بندے کا میں نے 1000 دینا ہے یا پھر اس دیوار نے 1000 دینا ہے، یا پھر اسی طریقے سے اس نے یہ کہا عبدی او حماری حرن، میرا غلام آزاد ہے یا پھر میرا گدھا یہ آزاد ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہے حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی معنی۔ اب حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے، یہ والے بات سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی بات کریں گے۔ دیکھیں جو پہلی مثال ہے لہو علیہ الف ولا ھذا الجداری، اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اس شخص پر جو کہنے والا ہے اور یا دیوار پر، ان دونوں میں سے ایک پر غیر متعین طریقے سے 1000 کی ادائیگی لازم ہوگی، یہ حقیقی معنی ہے، کیونکہ یہاں پہ او کا لفظ آ رہا ہے جو کہ شک اور تردد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا جملہ ہے عبدی و حماری حرن، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، غلام اور گدھے میں سے دونوں میں سے کوئی ایک غیر متعین طریقے سے آزاد ہوگا، کیونکہ یہاں پر درمیان میں او کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو شک اور تردد کے لیے آتا ہے، یہ تو ہو گیا حقیقی معنی۔ اب مجازی معنی یہاں پر ایک اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو او ہے یہ واؤ کے معنی میں ہو، جب او کو آپ واؤ کے معنی میں مراد لیں گے تو پھر پہلی صورت کے اندر جو دیوار ہے وہ تو محل نہیں ہے کسی کا قرضہ دینے کا، تو لہذا آدمی یہ متعین ہو جائے گا قرض کی ادائیگی کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دوسری مثال ہے جو گدھا ہے وہ تو محل حریت نہیں ہے، لہذا جو غلام ہے وہ محل حریت کے طور پر متعین ہو جائے گا، واؤ کے بعد والا جو معطوف ہے وہ حکم کے اندر داخل اور شامل نہیں ہوگا، معطوف علیہ پر ہی حکم یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اب یہ تو ہو گیا حقیقی اور مجازی معنی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن تو نہیں ہے، تو بات واضح ہے، لیکن چونکہ عربی قواعد و اصول کے اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے دونوں جملے یہ بالکل درست ہیں۔ اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں لہو علیہ الف او علی ھذا الجداری، تو نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا جملہ ہے عبدی و حماری حرن، نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ والا جملہ بھی درست ہے۔ تو جب نحوی ترکیب کے اعتبار سے دونوں جملے درست ہیں، اگرچہ معنی کے اعتبار سے جملے درست نہیں ہیں، تو لہذا مجازی معنی کی طرف پھیرا جائے گا اور آدمی پر 1000 کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، اور جو دوسری صورت ہے اس کے اندر غلام یہ آزاد ہو جائے گا اور گدھا وہ تو آزاد نہیں ہو سکتا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دیکھیں صاحبین فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے اندر مجازی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، اور آدمی پر بھی 1000 روپیہ دینا لازم نہیں ہوگا، اور دوسری صورت کے اندر غلام بھی آزاد نہیں ہوگا۔ وجہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقی معنی مراد لینے کا امکان ہونا چاہیے، پھر کسی وجہ سے وہ مراد نہ لیا جا رہا ہو، جبکہ یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیوار کے اوپر آپ 1000 کی ادائیگی کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں، گدھے کے اوپر آپ حریت کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں، اور مجاز یہ نائب اور خلیفہ ہوتا ہے حقیقت کا حکم کے اندر۔ تو جب حقیقت ہی حکم کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو پھر مجازی معنی بھی درست نہیں ہوگا، اور ان دونوں مثالوں کے اندر یہ جو اس کا کلام ہے یہ باطل اور لغو چلا جائے گا۔
فرما رہے ہیں اسی بنا پر تخریج کی جائے گی اس حکم کی جب اس نے یہ کہا لہو علی الفن ولا ہاد الجداری، اور اس کا یہ قول ابدی و ہماری حرن ولا یلزم ولا ہاد اذا قال لامرأته، یہ ایک اعتراض ہے اور اس کا پھر آگے جواب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز یہ حقیقت کا نائب اور خلیفہ ہے باعتبار تکلم کے، تو اس کے اوپر امام صاحب کے مذہب کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہادی ابنتی، اب ہادی ابنتی اس کا تو حقیقی معنی ہے بیٹی ہونا، اور وہ عورت ہے اس کا نسب مشہور و معروف ہے کہ وہ فلاں مرد کی بیٹی ہے، تو حقیقی معنی تو مراد نہیں ہو سکتا ہے، اور مجازی معنی ہے اس سے طلاق۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب حقیقی معنی فی نفسی ہی ممکن نہیں ہے، مجازی معنی مراد لے لیا جائے اور عورت کو طلاق واقع ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نحوی تکلم کے اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے، قواعد عربیہ کے اعتبار سے والا جملہ بالکل درست ہے۔ ہادی یہ مبتدا ہے، ابنا یہ مضاف ہے، اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر ہے۔ جبکہ یہاں پر بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزدیک یہ ہادی ابنتی کہہ کر طلاق مراد لینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس صورت کے اندر یہ والا کلام ہے یہ لغو ہو جائے گا۔ تو اب اعتراض یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جو مجاز ہے وہ حقیقت کا نائب اور خلیفہ ہے لفظ کے اندر، تو لفظی اعتبار سے، نحوی ترکیب کے اعتبار سے تو کلام بالکل درست ہے، تو آپ ہادی ابنتی کہہ کر طلاق مراد لیں، آپ طلاق مراد کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ یہ اعتراض ہے۔ امام صاحب اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں۔ امام صاحب کے جواب دینے سے پہلے آپ ایک مسئلہ سمجھیں کہ دیکھیں جو مجازی معنی ہے اس کو حقیقی معنی سے کوئی مشابہت ہوتی ہے، کوئی تشبیہ ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی ربط ہوتا ہے، کوئی علاقہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہی حقیقی معنی اگر مراد نہیں آپ لے سکتے ہیں تو آپ مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ اسد، اب ایک حقیقی معنی شیر ہے اور مجازی معنی ہے رجل شجاع، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، ایک مناسبت ہے، ایک مشابہت ہے، ایک تشبیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے وصف بہادری۔ تو وصف بہادری میں وہ دونوں کامن ہیں، تو پھر اگر آپ حقیقی معنی نہیں مراد لیتے ہیں تو آپ مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے استعارہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اور مجازی معنی میں استعارہ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن جو یہ والا کیس ہے، یعنی ہادی ابنتی بول کر طلاق مراد لینا، طلاق کو مجاز قرار دینا ابنتی سے، ان دونوں کو درمیان کوئی استعارہ نہیں ہے۔ استعارہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ تشبیہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب ضد ہو تو پھر استعارہ نہیں ہو سکتا ہے، جب ضد ہو تو تعلق نہیں ہو سکتا ہے، جب ضد ہو تو ربط اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضد کیسے ہے؟ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ جو طلاق ہے یہ اثر ہے نکاح کا، اور نکاح اور بیٹی ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر نکاح ہے تو وہ بیٹی نہیں ہو سکتی، بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر بیٹی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ دونوں آپس میں ضدین ہیں تو ضدین کے ہوتے ہوئے استعارہ نہیں ہو سکتا، تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ جب استعارہ اور تشبیہ نہیں ہو سکتی ہے ضدین کے ہوتے ہوئے، تو پھر ابنتی بول کر مجازن طلاق مراد لینا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ ولا یلزم ولا ہادہ، فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے امام صاحب کے قول پر جب اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہادی ابنتی، اور اس کا نسب معروف ہے کسی اور شخص سے کہ وہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو اس وقت بھی وہ عورت حرام نہیں ہوگی، یعنی اس وقت بھی آپ طلاق والا معنی مجازن مراد نہیں لیں گے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لغو ہو جائے گا۔ ولا یجعل ذلک، اس کو نہیں بنایا جائے گا طلاق کے معنی کے مجازن طلاق کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ عورت اس سے عمر میں چھوٹی ہو، چاہے وہ عورت اس سے عمر میں بڑی ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں امام صاحب بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جو لفظ ہے اس کا معنی اگر صحیح سمجھ بھی لیا جائے تو پھر یہ تو نکاح کے منافی ہے۔ ہادہ ابنتی، بنوت اور اسی طریقے سے جو نکاح ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو جب نکاح کے منافی ہے تو نکاح کا جو حکم اور اثر ہے طلاق یہ اس کے بھی منافی ہوگا، اور تنافات یعنی منافات کے پائے جانے کے وقت استعارہ نہیں پایا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سمجھیں گے پھر آپ کو یہ والی بات سمجھ میں آئے گی۔ بخلاف قولہ ہذا ابنی، دیکھیں یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ دیکھیں امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہادی ابنتی کہہ کر مجازن طلاق مراد لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں جائز اور درست نہیں ہے؟ وہ وجہ پہلے گزر چکی ہے کہ طلاق یہ اثر ہے نکاح کا، نکاح اور بنوت بیٹے کے ہونے میں تضاد ہے، دونوں آپس میں ضد ہیں، اور ضد ہوتے ہوئے ایک لفظ دوسرے سے مجاز نہیں بن سکتا ہے۔ امام صاحب کے اوپر جواباً یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق کے اندر مثال یہ دی تھی ہادہ ابنی کوئی کہتا ہے اپنے غلام کو۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے ہادہ ابنی کہہ کے حریت مراد لینا، اب حریت یہ اثر ہے، نتیجہ ہے ملکیت کا، ملکیت اور بنوت یہ بھی تو ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ شرعی طور پر انسان اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، تو جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں تو یہاں پر ابن بول کر آپ حریت کیسے مراد لے سکتے ہیں
جو کہ ملکیت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ امام صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی دونوں کے درمیان فرق ہے۔ دونوں کے درمیان فرق اس طریقے سے ہے کہ بنوت اور اسی طریقے سے حریت جو کہ ملکیت کا اثر اور نتیجہ ہے، یہ ملکیت اور بنوت یہ ثبوت ملک کے لیے منافعات اور ضد نہیں ہیں، بلکہ بقائے ملک کے لیے منافعات اور ضد ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آدمی شرعی طور پر اپنے بیٹے کا مالک بن سکتا ہے، اپنا بیٹا اور ملکیت اس کے ثبوت کے لیے ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی منافعات اور یہ دونوں آپس میں کسی قسم کی ضد نہیں ہے۔ البتہ فرق ہے اس اعتبار سے کہ بقائے ملک کے اعتبار سے ضد ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کا مالک تو بن سکتا ہے لیکن مالک رہ نہیں سکتا ہے۔ جیسے ہی اپنے بیٹے کا مالک بنے گا تو بیٹے کا مالک بنتے ساتھ ہی بیٹا آزاد ہو جائے گا، اس پر حریت یہ واقع ہو جائے گی۔ تو لہذا اس مسئلے میں اور گزشتہ مسئلے کے اندر فرق ہے، وہاں پر تو بنوت اور نکاح سرے سے جمع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر بنوت اور اسی طریقے سے ملکیت یہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن یہ دونوں باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ بخلاف قولی ہادہ ابنی، بخلاف اس کے اس قول کے ہادہ ابنی، اس لیے کہ بنوت یہ ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، بقائے ملک کے منافی ہے باپ کے لیے، بلکہ باپ جو ہے اس کے لیے ملکیت ثابت ہوتی ہے پھر اس کے اوپر آزادی واقع ہو جاتی ہے، بقائے ملک کے منافی ہے، ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے۔